صنم رے اسکلم عریفہ افضل ایپیسوڈ 11 آل رائٹ ریزروڈ اردو ناول پلیٹ فارم۔ جلدی بولو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ حد سے زیادہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے عفان نے استفسار کیا تھا، جس پر فہد ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خود کے اندر ہمت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ عفان کو وہ سب بتانے کے بعد وہ کیا ری ایکٹ کرے گا، لیکن وہ مزید ان باتوں کا بوجھ خود پر لے کر نہیں جینا چاہتا تھا۔ تبھی حتمی فیصلہ کیا۔ لیزا، وہ دھیرے سے بولا، اس کی آواز میں ڈر تھا اور اس کی نظریں عفان پر جمی تھیں۔ وہ مر گئے میرے ہاتھوں سے، یاد نہیں تمہیں؟ عفان نے بہت تیزی سے جواب دیا۔ فہد نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اگر میں کہوں وہ زندہ ہے تو؟ اس کی نظریں اب بھی عفان کے چہرے پہ جمی تھیں۔ خوف کی ایک لکیر ان آنکھوں میں نمایاں ہوئی۔ عفان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیا بکواس ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ؟ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے اس کی جانب جھکتے چیخا۔ فہد نے تھوک نکلا، اب یا تو آر یا پار، پلیز تم بیٹھ جاؤ۔ آنکھوں کے ساتھ اس کے لفظ بھی خوف سے تر تھے۔ وعدہ کرو پہلے میری پوری بات سنو گے پھر کچھ بولو گے؟ فہد نے اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کرتے کہا۔ اگر تمہیں کچھ بتانا ہے تو بتاؤ، ورنہ یہ چونچلے میرے ساتھ مت کرو۔ بولو، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بازو سینے پر فولڈ کرتے وہ دانت پیستے بولا تو فہد نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں لیزا کی قسم، اگر تمہیں اس سے محبت تھی تو پلیز میری بات پوری سننا۔ لیزا پر گولی میں نے چلائی تھی۔ فہد چہرے پر شرمندگی سجائے بولا۔ عفان نے ششدر چہرے سے اسے دیکھا، آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی تھی۔ میں اس وقت تمہارے کمرے کی کھڑکی پر تھا، تمہارے پیچھے والی کھڑکی پر چھپا تھا، تم سے فائر نہیں ہوا، وہ میں نے کیا تھا، اور چونکہ تم اپنے حواسوں میں نہ تھے، تمہیں لگا وہ تم نے کیا ہے۔ میں فون پر تم لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے پولیس کو کال کی کہ میری کزن پر اس کا شوہر گن تانے کھڑا ہے اور وہ کسی بھی وقت اسے مار سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس کیس میں کہیں نہ آؤں، ورنہ تم مجھے بھی مار سکتے ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں اس وقت محبت میں اندھا ہو گیا تھا، یا ضد میں لیزا کو اپنانا چاہتا تھا۔ بس میں نے سوچا میں بر وقت اسے بچا لوں گا اور پھر خلا کے لیے بولوں گا اور پھر وہ مجھ سے شادی کر لے گی۔ فہد بولتا گیا جبکہ عفان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا کھیل، وہ محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ سمجھ ہی نہ سکا تھا کچھ۔ اسے تو بس دور جاتی لیزا نظر آ رہی تھی اور اسے پانے کا اپنا جنون۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچے، مجبرے بھی بھینچ گیا۔ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ کئی سالوں بعد اس قدر اتنے غصے میں آیا تھا۔ دل و دماغ بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ سامنے بیٹھے اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جس نے اس کی زندگی کے 5 سال برباد کر دیے۔ لیزا کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر پڑا شیشے کا جگ نیچے ہاتھ سے نیچے پھینکتا داڑا کہ آس پاس کے چند لوگ متوجہ ہوئے۔ وہیں فہد خوف سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں اور چہرہ شدید غصے سے تن گیا تھا۔ میں اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، بہت مشکل سے اس کی جان بچی تھی۔ وہ زندہ ہے پر کہاں، یہ مجھے نہیں پتا۔ فہد نے نفی میں سر ہلایا، جس پر اسے مزید طیش آیا تھا۔ کیسے نہیں پتا؟ تم لے کر گئے تھے نا اسے گھورتے وہ اس کی شرٹ دبوچے گرایا۔ ہاں، لیکن جب وہ ٹھیک ہوئی تو اس کی ایک ہی ضد تھی، اسے یہاں سے جانا ہے۔ ایک دن جب میں گھر سے واپس ہاسپٹل پہنچا تو مجھے پتا چلا وہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا اسے، لیکن وہ نہیں ملی۔ فہد کی آنکھوں سے ندامت کے مارے آنسو بہہ گئے تو عفان نے غصے سے اس کی شرٹ جھٹکی اور بری طرح بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ پریشانی کی لکیریں اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھیں۔ تمہاری وجہ سے میں کتنا تڑپا ہوں، تم جانتے ہو۔ شکر کرو تم نے مجھے میری لیزا کی قسم دے دی تھی، ورنہ جو تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں تمہارے اتنے ٹکڑے کرتا کہ اگر کوئی ڈھونڈنے بھی لگتا تو اس سے بھی نہ ملتے۔ اسے انگلی دکھاتے وہ بسم کر دینے والے انداز میں لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ فہد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جانتا تھا اس کی غلطی بہت بڑی ہے۔ میں نے بہت بڑی سزا کاٹی ہے۔ اللہ نے مجھ سے اولاد جیسی نعمت کو دور رکھا ہے، شاید اس لیے کہ میں تمہاری طرف کی وجہ ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ فہد اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑایا تھا، جبکہ عفان نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا اندازہ نہیں ہے تم کیا کر بیٹھے ہو۔ میں تمہیں اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتے لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے فہد
بے یاس و امید کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ ایک اور نئی لڑکی کو دیکھتے نین نے ماتھے پر لکیریں ڈالے پوچھا۔ کہیں نہیں جا رہے، خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہو۔ مہاویر ایک نظر اسے دیکھتے پھر سامنے کھڑی لڑکی کو اشارہ کرتے آگے کو بڑھا۔ میں بھی جاؤں گی ساتھ۔ نین اس کے پیچھے ہی قدم بڑھانے لگی تھی۔ کل سے وہ رو رہی تھی، لیکن آج صبح سے باہر سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے وہ باہر آئی تھی تو سامنے مہاویر ایک نئی لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہا تھا۔ اسے شدید طیش آیا تھا۔ بس بہت کر لیا رونا دھونا، نین نے سوچ لیا تھا۔ وہ پتہ کر کے رہے کہ آخر مہاویر چاہ کیا رہا ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ اس کی بات سنتے وہ پلٹتے تھوڑے غصے سے بولا تو نین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جاؤں گی اور تم مجھے نہیں روکو گے، سمجھے تم؟ وہ بھی تو جا رہی ہے نا۔ نین نے ایک کٹیلی نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی پر ڈالی اور پھر مہاویر کو دیکھتے کہا، جو غصے سے مٹھیاں بینچے اسے گھور رہا تھا۔ اب بھی اس ناسمجھ لڑکی کو وہ غلط لگ رہا تھا، یعنی وہ اسے اور اس لڑکی کو ابھی غلط انداز میں لے رہی تھی۔ مہاویر نے سوچ کر ہی لب بینچ لیے۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا آگے کو بڑھ گیا، جبکہ نین اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ گاڑی تو یہاں کھڑی ہے۔ ان دونوں کو یوں ہی پیدل چلتے دیکھ وہ جلدی سے بولی کہ مہاویر نے گہری سانس بھری۔ ہم پیدل جائیں گے، تمہیں آنا ہے تو آؤ ورنہ اندر چلی جاؤ۔ مہک کے چلتے وہ نین سے بہت تمیز اور ضبط سے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے پاؤں بھی الحمدللہ سلامت ہیں، میں بھی پیدل ہی جاؤں گی، لیکن تم دونوں کو اکیلے تو جانے نہیں دوں گی۔ آخری کا فقرہ اس نے منہ میں بڑبڑایا، پر وہی پرانی عادت، وہ تھوڑا اونچا بڑبڑائی تھی کہ مہاویر کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا ان تینوں کو چلتے۔ نین ان دونوں پر ہی نظریں جمائے چل رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ پیچھے سے مہاویر کی شرٹ کو چٹکی میں بھرتے کھینچتے وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ کوئی اور وقت ہوتا شاید مہاویر اس کی اس حرکت پر کھل اٹھتا، مگر اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ تو واپس چلی جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو، منہ بند کر کے چلو۔ وہ اسے پٹکار لگاتے پھر سے چلنے لگا۔ نین نے برا سا منہ بنایا، بدتمیز کھڑوس کہیں کا، پہلے والا ٹھیک تھا۔ وہ اس کی پشت کو گھرتے بڑبڑائی اور یہ گوہر افشانی بھی مہاویر نے سن لی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں رک گئے تو نین بھی رک گئی۔ آس پاس دیکھا، آسمان پر کالے بادل بسیرا کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شام ہو چکی ہو، جبکہ سڑک کی دوسری طرف اسے اونچے اونچے کئی سو درخت نظر آئے۔ نین نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ اچھا ہوا کہ وہ نہ ہی آتی۔ یہاں ایک تو موسم خراب، اوپر سے یہ سنسان سا علاقہ اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ تم یہیں رکو، ہم لوگ آتے ہیں، مہاویر اسے دیکھتے بولا تو نین نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تھوک نگلتے وہ آنکھوں میں خوف لیے بولی۔ کہا تھا مت آؤ، لیکن تمہیں تو جاسوسی کرنی تھی۔ اب یہ پکڑو اور کچھ بھی غلط ہو تو یہ مار دینا، جہاں تمہارا دل کرے۔ مہاویر نے ایک تیز دھار چاقو سے تماتے ہوئے کہا تو نین کبھی چاقو تو کبھی مہاویر کی جانب دیکھتی۔ میں گنڈی نہیں ہوں، منہ بناتے وہ اسے گھورے ہوئے بولی تو وہ اب روچ کا گیا۔ کیا واقعی؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ توضیح چاہتا تھا۔ نین نے نظریں چرائیں۔ اب خاموشی سے کھڑی ہو جاؤ اور میرے آنے تک ہلنا مت یہاں سے۔ اسے وارننگ دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں سامنے بنے چند گھروں میں سے ایک گھر میں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ نین باہر کھڑی پریشانی اور خوف سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ اور پھر 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اسے باہر آتا دکھائی نہ دیا تھا۔ کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ خود کلامی کرتی وہ پھر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ جب سامنے سے وہ دونوں بھاگتے ہوئے آتے دکھائی دیے تو نین نے سکون کا سانس لیا۔ بھاگو، جلدی کرو۔ مہاویر نے اس تک آتے جلدی سے اس کی نازک کلائی جکڑی اور سر پٹ بھاگتے ساتھ اسے بھی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نین کو کچھ دیر سمجھ ہی نہ آیا، لیکن جلد ہوش سنبھالتے وہ بھی بھاگنے لگی تھی۔ کالے بادل گرجے اور چھم سے بارش شروع ہوئی تھی۔ وہ تینوں مسلسل آدھے گھنٹے سے بھاگ رہے تھے۔ نین نے اپنی کلائی کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔ کتنا خوشگوار احساس تھا اور کچھ موسم کا اثر تھا۔ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے، نین نے ذرا اونچی آواز میں کہا تو مہاویر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ بھاگنے کی رفتار کم کر دی اور چلنے لگا تھا۔ بارش ہو رہی ہے نا، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ اس کی کلائی چھوڑے وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے بولا، جہاں بارش کی بوندیں سے آنکھیں کھلی رکھنے کی گستاخی کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، مجھے لگا ہمارے پیچھے چور لگے ہیں۔
نین بدمزہ ہوتی بولی تھی۔ یکدم دل اچاٹ سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں گھر پہنچے۔ نین کمرے میں جاتی کپڑے چینج کرنے لگی۔ نیچے آئی تو وہ دونوں اب بھی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی نیچے بنے روم میں چلی گئی۔ نین فوراً نیچے آئی۔ جب 5 منٹ بعد مہاویر بھی اس کمرے میں جانے لگا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نین نے تیکھے لہجے میں سوال کیا تھا۔ تم سے مطلب جہاں مرضی جاؤں۔ اسے 2 ٹوک جواب دیتے وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب نین نے غصے سے اسے کندھے سے پکڑتے اپنی جانب کیا۔ تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے مہک گئی تھی، اور نین کا دل اب صحیح معنوں میں سلگنے لگا تھا۔ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ تم ہی تو کہتی ہو میں اپنی راکھیل کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو بس میں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنی جانب کھینچتے بولا۔ نین اس کے چوڑے سینے سے لگی سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ نین کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ جلس فیل کر رہی ہو؟ دونوں ابرو اچکاتے وہ اس کے نازک گلابی لبوں کو سہلاتے، کمر پر گرفت مضبوط کرتے استفہامیہ ہوا۔ خیر مجھے کچھ کال ہے۔ اسے چھوڑتے وہ اسی کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نین کی آنکھوں میں آئی نمی گہری ہو گئی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا مہاویر، بس ایک رات میں۔ اس سے تو اچھا تھا وہ اس سے کچھ پوچھتی ہی نہ۔ کم از کم وہ پرانے والا مہاویر تو رہتا جو اس کی باتیں سن کر اگنور کر دیتا تھا۔ درد کی ٹھیس اسے اپنے دل میں اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جاری ہے۔ پلیز مسٹ سبسکرائب our channel. Thanks for watching video.